آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھیں اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں. میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں. الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر، ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے. 51 دیگ 100 دیگ ٹھیک ہے، پکاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے. کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا. یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے. کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے. سرکار غوث پاک نے تو فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے، فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی، 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا. لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا. میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے، تبرک نہیں کھا سکتے، کھا سکتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں، سارے لوگ کھائیں. لیکن میرے عزیزو، ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں، پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں. ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے. اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں. اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے. ڈھونڈ کر کے نکالو، نہیں ملتے. ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے. ایک وقت کے کھانے میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے، اس پر ڈسکس بھی ہو اور اس کے لیے عمل بھی ہو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے، اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے، ایک صحافی نے لیا تھا، جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا. اس نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی، کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے. کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے، مال کی کمی تھی، لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا، تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے. اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی، ڈیفنس کے سامان، اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے، ایگریمنٹ بن رہے تھے. تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے. آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے، نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی. اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا لیکن مجھے جو کرنا تھا میں کر گئی. اس پر اس اینکر نے پوچھا کہ آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں؟